اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی غلطی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ زبردستی کی ڈیمانڈیں، ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ الحمدللہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اپنے نظریے پہ موقع پہ انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پوری قوم کو انہوں نے بولا کہ میں یہ پیغام دوں کہ نظریے پہ ڈٹے رہیں، کیونکہ نظریہ وہ چیز ہے کہ جو نہ قید ہو سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف بھی اسی نظریے کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی، اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنے آئین کی پاسداری کے لیے، خود مختاری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے۔ ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا۔ اس وقت جو مہنگائی، بجلی کے بل، اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کی نہایت ہی تشویش ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، تو ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا، پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کی اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے۔ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ان حلقوں سے بات کریں تاکہ عمران خان کو یا آپ کی پارٹی کو بہتر ریلیف مل سکے، اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا عمران خان نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں، بات کریں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ یا بات چیت ہوتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے، فسائیت، یہ ایف آئی آریں، جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں، اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے، اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے، اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیا اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا، اور میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلیں آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی اتنی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے، اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر
खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि पीटीआई छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जिन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था। उसने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से टीवी पे टॉक शो कर रहा है, और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीज़ें, कोई कौम बेवकूफ़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बंदा समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो डाला गया, उसके साथ जो वाक़यात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। साहब ये बताएं कि आपके रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना मिली तो हम ज़बरदस्ती इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, तो आपको लगता ही रहा दोबारा एक बार फिर से किसी इंतशार की तरफ आपको ले जाया जा रहा है या कोई इंतशार का दोबारा आगाज़ हो सकता है इस्लामाबाद से? देखिए, हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसी फैसले की पाबंद हैं, और इमरान खान से मुलाकात भी होती है, वकला की भी होती है, पार्टी के रहनुमाओं की भी होती है। जहाँ तक बात है इजाज़त की, तो इस दफ़ा हमें इजाज़त देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। यही साबित हुआ ना। हमने फिर भी अदालतों की इज्जत कर ली कि चलो उसके बाद अगर ये काम हुआ है तो हम नहीं करते। हमें रिएक्शन भी आया, हमारे पे तनकीद भी हुई पार्टी के ऊपर, जिन्होंने फैसला करके अनाउंस किया कि हम नहीं करते जलसा। अब इसलिए हमने जलसा रखा है सवाबी के ऊपर। लेकिन मैं वादे करता हूँ, अदालतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए, फिर आप भी ना आना। ये लोग जैली पर्चे काट देते हैं ना, इन पर्चों में भी आप ऑर्डर कर दो कि सर पर्चे नहीं काट सकते, हमें और इनको ज़रा छोड़ दें। और मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूँ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और आपको पता है कि जब इमरान खान ने कॉल की है तो बड़ी रुकावटें इन्होंने डाली, हम पहुँचे हैं वहाँ पर, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए और अपना लीडर इमरान खान जो हमेशा आइन की पासदारी की बात करता है, कानून की बात करता है कि कानून के दायरे में रहो, ये साबित करी है चीज़ कि हमारे पास शुक्र है ताकत भी है, अवाम भी है, जज्बा भी है, पोटेंशल भी है, अहलियत भी है और वसाइल भी हैं। फिर भी हमें काम नहीं कर रहे तो समझने वालों को समझ जाना चाहिए, वरना फिर जब ऐलान होगा और फिर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे वही मुलाकात होगी। और मैंने पहले भी राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, आपको याद होगा कि राना सल्लल्लाहु इस रोड से आऊँगा और इस रोड से आके तुझे आके दिखाऊँगा। तो 4 जगहों में डक्के मारे थे, वो उसके बाद जो मैंने रास्ते में हाल किया था वो वीडियो आपके पास है। और वो हाल करके मैं जो डी चौक पहुँच भी गया था तो उस पर राना सल्लल्लाहु फिर कहीं छुप गया था। हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे और ये जमहूरियत नहीं होने देंगे इस मुल्क के अंदर, अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहते हुए, तो इंशाल्लाह फिर जब अनाउंस होगा तो फिर सबके सामने आ जाएगा।